شیر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کسی اندھیرے نما جگہ خود کو جاتا دیکھ کر وہ ڈر کے مارے بالآخر 2 گھنٹے بعد منہ کھول ہی بیٹھی، ورنہ اب تک شیر کو یہی گمان ہوا تھا یا تو وہ اکیلا تھا یا پاس بیٹھی لڑکی گونگی تھی۔ وہ سانس بھی شیر کی موجودگی میں خوفزدہ ہو کر بمشکل لے پا رہی تھی، کچھ اس کا اپنا اثر تھا، کچھ اپنی سوچوں کی مہربانی تھی۔ شیر کی نگاہیں اس کے وجود پر اٹھی تو نہ جانے اس نے اس سے کس نظر سے دیکھا کہ وہ سہم کر اس سے ڈرتی اس کے بازو کو مضبوطی سے جگڑ گئی، اس کی آنکھیں جیسے اس کے وجود میں سما سی گئی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی لیے اس اندھیری سڑک پر چلنے لگا، مجبوراً وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اے لڑکی مہارانی بن گئی ہو کہ اب جو یوں پڑی ہو اٹھو۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس پر کسی نے ٹھنڈا یا پانی جیسے اسے نہلا دیا۔ جھنجھلا کر وہ اٹھ بیٹھی، کچھ لمحہ ٹھنڈ کے باعث کچھ نیند کی وجہ سے اعصاب کنٹرول میں نہ رہے، کچھ ہوش سنبھالے تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو تیکھے چتانوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ آنکھوں کو جھٹکے سے کھولتے ہوئے گیلے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری عزت اتنی بھی نہیں کہ ہم ملازموں تک بھی آ سکو، ہماری اوقات تم سے زیادہ اچھی اور اونچی ہے، نیچے چلو، اماں سائیں نے حکم دیا ہے، تم جس حال میں ہو چلو۔ بولتے بولتے وہ گل کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑنے لگی، پھر گل نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بڑھتے قدم ہاتھ کو وہیں روک دیا۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں، جب تک یہ بیڈ شیٹ بدل لو، شاہ آ گئے تو وہ مجھے تو کچھ نہیں مگر۔ گل بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑ کر واش روم میں کپڑے لے کر گھس گئی، جبکہ وہ پیچھے زہر کا گھونٹ دیتی صالح شاہ کا سن کر نہایت ادب سے بیڈ شیٹ بدلنے لگی، جیسے صالح شاہ وہاں موجود تھا۔ اگر اس نے اب نگاہ بھی اٹھائی تو وہ اس کے عتاب کا نشانہ بن سکتی تھی۔ ڈھیلے سے جوڑے پہ سلیقے سے دوپٹہ اڑ کر وہ باہر نکلی، جامنی میں شفون کا لانگ فراک پہنے، سر پہ ہم رنگ اسٹالر لے کر وہ نیچے اپنی آئی کچھ شالوں میں سے شال نکال کر سلیقے سے کندھوں پہ پھیلاتی ملازمہ کے ساتھ باہر نکلی، جبکہ وہ پہلے سے قبل اب خاموش تھی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ اس لڑکی کو ڈرانا اس کے بس میں نہ تھا۔ شہر سے دور وہ اسے اپنے گھر میں لایا تھا، جنگل کے قریب بنا وہ گھر نہایت ہی نفیس اور خوبصورت طرز پر تیار کیا گیا تھا۔ گھر کے اندر تو روشنی تھی مگر باہر کے اندھیرا خوف کا باعث تھا۔ ہر کھڑکی پر پردہ گرائے وہ کمرے میں رکھے بیڈ پر دونوں ٹانگوں کے گرد بازو باندھ کر چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے کسی خلا میں بے مقصد تکنے میں مصروف تھی۔ تبھی شیردل ہاتھ میں سگار پکڑے اندر داخل ہوا، نظر اس پر گئی تو آنکھوں میں سرد پن اترا۔ لڑکی تمہارے کپڑے بدلنے کو کہا تھا نا؟ گھر میں داخل ہوتے سے پارسل سے چینج کرنے کو کہا اور پھر کچن میں آنے کو، مگر آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے آنے کا آثار نہ دیکھ کر وہ خود ہی کمرے میں چلا آیا، جہاں وہ پرسکون سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مگر میرے کپڑے تو میں لائی ہی نہیں۔ وہ اس بار اس کی آمد پر گھبرائی نہیں تھی، تبھی اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اسے جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ اگر تمہیں میں نے کچھ کہا ہے تو یاد رکھو، میں کچھ بھی زبان سے بے مقصد ادا نہیں کرتا۔ پارسا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچے ہوئے سامنے دیوار پر بنی الماری کی جانب بڑھا، اس کا ایک کے بعد ایک پلٹا کھول کر اسے اپنے سامنے لے آیا۔ اپنے سامنے اتنے کپڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، وہ سب نئے تھے، اس میں کوئی بھی حویلی والا سوٹ نہیں تھا۔ جا کر چینج کرو، یہاں کک نہیں جانا، اور پھر شیردل تو ویسے بھی تمہارے ہاتھ کے کھانے کا دیوانہ ہے۔ اس کے پیٹ کے گرد بازو باندھ کر گہری سرگوشی کرتا اگلے پل بات مکمل کرتے اسے چھوڑ باہر نکل گیا۔ وہ بمشکل سنبھلی، ورنہ لازمی تھا کہ وہ اس کے جھٹکے سے چھوڑنے پہ گر جاتی۔ ہونٹوں کو بیچ کر بمشکل آنسوؤں چیخوں کو دباتی وہ ان میں سے ایک سفید رنگ کا سوٹ جوڑا پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ شخص واقعی جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، اس بار وہ اسے زیادہ وقت دے کر نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ چاہ کر بھی اسے ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس وقت وہ شخص کے سہارے پر تھی، انجان جگہ اور وہ تنہا شیردل کے ساتھ۔ وہ مار کر دفنا بھی دیتا تو کسے خبر ہوتی، وہ تو چلا جاتا کہیں بھی، جیسے ہمیشہ مہینوں گھر سے دور رہتا تھا۔ منہ پر پانی کے کئی چھینٹے مارتی وہ خود کو ریلیکس کرنے لگی، یہ سزا تھی جو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جاتی۔ صالح شام کے وقت جا کر حویلی لوٹا، اس کے قدم سیدھا اوپر کی جانب تھے۔ اگر اسے اپنی بیوی کا احساس اسے اپنی جانب کھینچتا، کچن کی جانب قدم مڑ کر وہ سیدھا وہیں چلا آیا، جہاں وہ سامنے پڑے برتنوں میں نہ جانے کس کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ بالکل اکیلی وہ کبھی پیشانی پر آیا پسینہ بازو سے صاف کرتی تو کبھی سینک تک جا کر وہاں برتنوں کے لگے ڈھیر سے برتن نکال کر دھونے لگتی۔
اس کی ایسی حالت دیکھ کر ثالیشہ کے سینے پر جیسے خنجر سے کتنے وار کر ڈالے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر وہ لب بھیج گیا، گردن کی بھولے رگیں اس کے اشتعال کی گواہ تھی۔ اماں سائیں بغیر کچھ بھی کہے وہیں کھڑے ہوئے دھاڑا، جبکہ اس کی قدر اونچی آواز پر اماں سائیں کیا باقی حویلی کے افراد بھی ڈر کر وہاں چلے آئے۔ ٹیبل پر رکھے ان بڑے چاقوؤں کو دیکھ کر وہ نہ جانے اس لمحے کس ضبط سے کھڑا تھا، جان بوجھ کے اسے اتنے چھوٹے کے بجائے بڑا چاقو دیا تھا تاکہ کام کرتے اس کی تیز دھار اس کے ہاتھ بھی زخمی کر جاتی۔ کیا کبھی سے کچن میں آ کر میرے لیے ایک پانی کا گلاس بھی پکڑا ہے؟ اپنی بہن کی جانب اشارہ کر کے سوال کرتا وہ گل کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر نگاہیں پھیر گیا، آنکھوں میں اتری سرخی اس کی ضبط کی گواہ تھی۔ یہ بدذات ونی ہے، یہی اس کی سزا ہے، میری بیٹی شہزادی ہے، وہ کیوں کرے گی؟ غرور تکبر اس کا اصل مطلب آج ثالیشہ نے دیکھا تھا۔ گل رخ ثالیشہ بھی میری شہزادی ہے اماں صاحب، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس پر پانی پھینکنے کی؟ اماں صاحب کے پیچھے کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر دھاڑتا وہ وہاں سب کو شوق کر گیا، جبکہ ثالیشہ کو طیش میں لے کر وہ شیلف سے چپکی کھڑی تھی، ہاتھوں پہ جمے خون کی پرواہ کیے بنا۔ وہ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس لمحہ جی جان سے کانپی تھی۔ وہ اماں صاحب کا حکم تھا۔ ثالیشہ کے غصے سے بچنے کو وہ سچ بول گئی، کیا تمہیں میرے جلال سے خوف نہیں آیا؟ شعلہ بار نگاہوں سے اس کی جھکی سر کو دیکھا، وہ بار بار اپنے ہاتھ کی مٹھی کبھی کھول رہا تھا تو کبھی بند کر رہا تھا۔ آئندہ نیچے نہیں آؤ گی تم؟ گل کی جانب دیکھ کر حکم دیتا وہ اپنی شال اتار کر اس کی جانب بڑھا گیا، اپنی شال سے بڑھا کر اس کی شال کے ایک حصے کو پکڑ کر اس کے نرم ہاتھوں کو بے تحاشا نرمی اور محبت سے دبا کر جیسے ہر تکلیف اور دکھ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مگر اب میرا وعدہ ہے تمہیں اب طرح تکلیف نہیں ملے گی جانم، وہ اتنی ہلکی آواز میں بڑبڑائے کہ گل کے سوا کوئی سن ہی نہ سکا۔ کیا آپ نے کسی کو مارا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا وہ کتنے پل اس سے انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر وہ بالکنی میں آ کر اس سے پوچھ بیٹھی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ بغیر اس کی جانب مڑے وہ ایسے ہی کھڑا رہا، آسمان کی جانب تکتا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے مغرور سے انداز میں اسے سلگا گیا، یعنی اسے سوال کر رہی تھی اور وہ اسے امپورٹنس ہی نہیں دے رہا تھا۔ سلگ کر آگے بڑھتی اس کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچی رخ بھی مڑ گئی، یا شاید وہ خود اس کی آسانی کے لیے اس کی جانب گھوم گیا تھا۔ بولو کیا لگتا ہے تمہیں، قاتل ہوں کیا یا؟ سار میں پوری طرح قید کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں دبوچے اس سے ہی سوال کر رہا تھا جو اپنا جواب لینے آئی تھی۔ بے ساختہ اسے اس شخص پر غصہ آیا، وہ کیوں ہر بار اس کے اتنے قریب آتا تھا۔ اس لمحے وہ اسے سوال گو تھی کہ ایک سوال لے کر آئی تھی، وہ زخم، مگر نہیں، وہ شک اسے چھپانے کے لیے اپنی قربت میں اسے الجھا رہا تھا۔ اسے لگا وہ پگھل جائے گی، مگر اسے اتنا جلدی یہاں کے کسی افراد پہ یقین نہیں تھا، حتیٰ کہ ثالیشہ پر جو ایک پہلی تھا۔ دور ہو جائیں، زہر لگتی ہے آپ کی قربت مجھے، کیوں آتے میرے نزدیک؟ اسی گرفت میں پھڑپڑاتی اس کے سلگتے لمس پر تڑپ اٹھی تھی، تبھی سمجھ ہی نہ آیا کہ کس طرح کے سخت الفاظ وہ اسے کہہ گئی، یہ بھی بھول گئی کہ سامنے کون تھا۔ وہ ثالیشہ کے سامنے یوں بول رہی تھی، یہ جو تم روز منتیں کرتی ہو نا مجھ سے بچھڑنے کی، ثالیشہ قسم کھاتا ہے مر کر اتنا دور چلا جاؤں گا کہ ترستی رہیں گی یہ نگاہیں ثالیشہ کو نگاہ بھر کر دیکھنے کو۔ گردن کو سخت گرفت میں دبوچے وہ اپنی ٹھنڈی سکڑ دینے والی سانسوں سے اس کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا۔ تمہاری حسین آنکھیں، ان میں ہر بوند میرے نام کی ہوگی اس دن، چاہتی ہو نہ چلا جاؤں، میری قربت زہر لگتی ہے نا؟ وہ سوال نہیں کر رہا تھا، وہ اسے خوف دے رہا تھا۔ گردن پہ سلگتی سانسوں کا لمسوں کی سرد لہری سے برداشت سے باہر تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنے الفاظوں میں اتنی نرمی رکھتا تھا کہ شاید اسے ڈر تھا وہ نازک لڑکی ٹوٹ نہ جائے، اور آج اس کے سخت و زہر آلود الفاظ سہ نہ سکا۔ ششا اپنے گال پہ ٹھنڈا سرد لمس محسوس کرتے ہوئے کانپتی لبوں سے محض ٹوٹ کر اس کا نام ادا ہوا، ادھورا سا، حسین قاتلہ ہو تم میرے دل کی۔ اپنی مخصوص جگہ پر لب رکھتے اس کے پرسکون کرنے کو سینے سے لگاتا، نرمی سے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، شاید دماغ میں جھگڑ چل رہے تھے، مگر اس لڑکی کے چہرے کا سکون اسے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ اسے دور ہونا چاہتی تھی، اس کا لمس اسے کیوں پرسکون کرتا تھا، وہ خود سے جنگ کرنے لگی تھی۔ آپ مجھے الجھا دیتے ہیں تاکہ میں خاموش ہو جاؤں، اس کے سینے میں دبکی وہ اس سے ہی شکوہ کرنے لگی، میری ذات کے کئی راز ہیں، ان پہ گرے پردے آہستہ آہستہ سلکیں گے، اتنا جلد بازی اچھی نہیں جانم، ثالیشہ کو جاننا چاہ رہی ہو، اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ گال کو نرمی سے چلاتے ہوئے چہرہ آسمان کی جانب بلند کر گیا،
آپ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں کیا؟ اس کے بعد مٹھی دے کر وہ جان گئے۔ اس لمحہ وہ غصے کی کسی انتہا گہرائیوں میں تھا، نہ جانے وہ خود پر جیسے قابو کیے بیٹھی تھی۔ کیسا ضبط تھا جو ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا؟ اگر کھیل ہے تو کھیل تو کیا کوئی تکلیف ہوئی ہے تمہیں؟ کیا میری وجہ سے تمہیں ذرا برابر تکلیف ہوئی ہے گل؟ ہوا کا رخ بدلا تھا، تبھی تیز ہوا کے جھونکے نے گل کے سر سے دوپٹہ سرکا دیا۔ بالوں سے نکلتی کچھ شریر لٹے ساری شاہ کی نگاہوں کو بدلنے میں کامیاب رہی۔ وہ رات کا مکمل منظر تھا۔ میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہی، آپ کی پہلی عجیب ہے جو مجھ سے سالو نہیں ہو رہی۔ انگلی چٹکتی وہ معصومی سے اعتراف کر گئی۔ اس کے اس انداز پہ سالم کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہر دن کے مقابلہ آج وہ کچھ بدلی تھی، یا پھر اسے اپنے سخت الفاظ پہ پچھتاوا تھا۔ مگر کرنی تو تمہیں ہی ہوگی میری جانب، مگر خود کو تھکاؤ بھی مت۔ اتنا آرام سے وقت لو، آسانی سے حل ہو جائے گا سب تمہارا، سب حل ہو جائے گا سب تمہارا شاہ بھی۔ گل کی چھوٹی سی سرخوتی ناک سے اپنی ناک رگڑتے اسے ساکت کر دیا۔ اس کی غربت، اس کا چھونا برا نہیں تھا، مگر اگر ہوتا تو اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہ رہ رہی ہوتی۔ اسے بہت سی چیزوں پر صالح پہ یقین تھا، مگر اب بھی بہت کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ اتنے انجان لوگ، اور ایسے میں صالح کا رویہ قابل قبول ہرگز نہیں تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی، وہ اپنے گھر والوں سے لڑ گیا، مگر کیوں وہ سمجھ نہ سکی؟ کیا محبت اتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ پلک جھپکتے بنا وہ حیران تھی، جبکہ تقدیر کے فیصلوں سے وہ شاید منہ موڑ چکی تھی۔ محبت تو ایک لمحے کی قید ہے، کبھی بھی کہیں بھی، جو اس کے لیے لکھا ہو، جو اس کی ادھوری ذات کا مکمل حصہ ہو۔ اس سے محبت کبھی بھی ایک لمحے میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بھی گل میں ہی پوری طرح کھویا تھا۔ وہ غصہ دلا کر اس کا موڈ فریش بھی کر چکی تھی۔ وہ اس میں ہی گم رہتا کہ اگر فون کی بیل اس کا دھیان نہ بٹاتی۔ جیب میں پڑا فون کئی بار بجا۔ گل کو شاید نیند آنے لگی تھی۔ اس کے بالوں میں چلتی انگلیوں بے تحاشا پرسکون تھی۔ تب اس کے سینے سے لگانے پر وہ آنکھیں موند گئی۔ فون جیب سے نکال کر میسج ریڈ کرتے چٹانوں سے زخمی اس کے چہرے پر آئی، مگر اگلے ہی پل وہ مسکرایا، کیونکہ گل نیند میں اس سے چپکی مسکرا رہی تھی۔ سانس لینے کے ساتھ صالح کی مدہوش کرتی خوشبو وہ محسوس کرتی، نیند میں ہی مسکراتی۔ جھک کر اسے بازو میں نرمی سے اٹھاتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ لائٹس آن تھی، جس کی چبھن محسوس کر کے وہ چہرہ صالح کی گردن میں چھپا گئی۔ شاید نیند گہری تھی، تبھی وہ کچھ بھی محسوس نہ کر پائی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا کر رہی تھی۔ بیڈ کے قریب آ کر گھٹنے بیڈ پر ٹکاتے صالح نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا، جبکہ اس کے بازو اب تک صالح کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ جانم تمہارے شاہ کا جانا ضروری ہے، ورنہ یہ پل ایسے ہیں جن سے راہ فرار کون کم وقت جا سکتا ہے۔ اس کے سائیں پیشانی پر چوم کر ہلکی سی سرگوشی کرتا اسے گرفت کھول کر نرمی سے ایک بازو بیڈ پر اور دوسرا تکیے پر رکھ گیا، جبکہ ہیٹر آن کرتے وہ بالکنی سے آتی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے گلاس وال کے قریب آیا۔ اتنے میں گل کروٹ بدل کر صالح کی جگہ گھوم کر جا چکی تھی۔ صالح کا تکیہ نیند میں سینے سے لگاتی ہوئے اس پر سر رکھ گئی، جبکہ گلاس وال دھکیل کر پردہ آگے کرتے ہوئے رخ بدل کر جسے اس کے قریب آیا۔ اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے لٹایا کہا تھا، اور وہ اب سو کہاں رہی تھی؟ دوسری جانب آ کر کمفرٹ سے اسے بری طرح ڈھک کر وہ دو لمحہ اس کے پرسکون چہرے کو تکنے لگا۔ وہ نیند میں تھی، مگر ہونٹوں پہ چھوٹی سی مسکان اب بھی باقی تھی۔ نرمی سے گال سلا کر وہ اٹھنے لگا، جب اس کی شہادت کی انگلی گل تھام گئی۔ اچانک اس کے چہرے پہ نگاہ گئی تو وہ حیران ہوا، جس چہرے پر ابھی سکون تھا اب کتنی بے سکونی تھی۔ ننھے ننھے قطرے کچھ ہی سیکنڈ میں اس کی پیشانی کو گیلا کر گئے۔ آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئے اس کی انگلی تھامے چہرے سے لگا گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے کچھ نہیں کرنا، وہ سب مجھے بھی بھول گئے ہیں شاہ پلیز۔ وہ نیند میں کسی خوف سے تحت بڑبڑا رہی تھی۔ شاہ پلیز پلیز وہ ہیلپ، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ اب پورا تھام گئی۔ اس لمحے صالح کے چہرے پر سختی در آئی۔ لڑکی اس کے سامنے جتنی بہادر سہی اصل میں وہ خوف کا شکار تھی، جو اس کے ہی گھر والوں کی دین تھی۔ ان سے ڈر کر وہ نیند میں ہی شاہ کو پکار رہی تھی، جیسے وہ واحد تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس کی ایک پکار پر اس کے لیے کہیں سے بھی کسی پل بھی آ جاتا تو کیا اسے یقین تھا وہ اس کے لیے اتنا اہم تھی؟ شاید وہ اس کی بات کو مان چکی تھی، مگر اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ پلیز پلیز، میں بہت اکیلی ہوں اس بھیڑ میں، مجھے سب تنہا چھوڑ گئے، میں اتنی بھری میں تنہا رہ گئی۔ وہ نیند میں سسک رہی تھی، اور صالح نہ جانے کس ضبط سے اس کے پاس کھڑا تھا۔ لیمپ آن کرتا اس کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ اسے پاس محسوس کرتے ہوئے کچھ پل گزر جانے کے بعد اس کی گود میں ہی سر رکھ کر کمفرٹ منہ تک
तान गई। बालों ने पूरा चेहरा ढाँप दिया था। वो बेकसूर है इसे, अगर सालिशा ने सज़ा नहीं दी तो आप सब कैसे दे सकते हैं, सब फना कर सकते हो, मगर कुल का एक कतरा आंसू भी अब सबकी वजह से बहा तो मेरा कहर इस हवेली पर क़यामत बनकर टूटेगा, ये सालिशा का वादा है। इसके बालों को नरमी से सहलाते हुए उसे पुरसुकून करने लगा। ये इसी वजह से ही तो हुआ था। इसने इसे खौफ से दूर किया तो वो नींद में ही डरने लगी। अब फिर इसके करीब आने पे कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में डूब गई। तो जब से इसकी हुई थी, वो इसी दिन से किसी बच्चे की तरह इसे संभालते हुए आया था। वो गुल्र को किसी बच्चे की तरह ही तो संभालता था, लाड से, नरमी से, बगैर गुस्सा किए, हर ज़ब्त का पहरा खुद पे बांध कर। शाह शाह मुझ पर गुस्सा ना नहीं करेगा, वो एक बार फिर नींद में बड़बड़ाई। वो मुस्कुराया। वो किसी को बता रही थी, सालिशा, इस पर कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं कर सकता था। वो मर्द था, एक गैरतमंद मर्द, जो चाहे जितना बारो और बदमिजाज हो, मगर औरत से बात करने की तहजीब ना भूले। जानम इसकी पेशानी को चूमकर उसका सर तकिए पे रखता उठ खड़ा हुआ था। अगर इसका जाना ज़रूरी होता तो वो सारी रात इसके पास यूं ही बैठा रहता। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही शर्ट पहने, इस पे ब्राउन जैकेट पहने वो हैंडसम लग रहा था। ऐसे में पारसा के पीछे ही खड़ी थी। पानी पीते हुए रुका, वो शायद कुछ कहना चाहती थी। आज यहाँ इनकी दूसरी रात थी और वो इसे अकेला छोड़कर कहीं जा रहा था, जबकि वो जान चुका था वो अंधेरे से और तन्हाई से खौफ खाती थी। इसे अंधेरे से खौफ आता था, या शायद खौफ लफ्ज़ भी इसका एहसास बयान करने को छोटा सा था। अगर इस वक्त तुम्हारी निगाहें मुझसे ना हटी पारसा दिल, तो मैं ज़बान का पका हूँ, तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा, अपनी निगाह हटाओ। वो जितनी शिद्दत से बोला था, वो घबरा कर पीछे झुका गई। इसकी दहशत से भरपूर आवाज़ पारसा के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थे। वो जितना खौफज़दा हो चुकी थी, अब वो यकीनन अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकालने वाली न थी। चलो, इसके इधर उड़ी हुई शॉल कंधों पर आ रही थी, जिसको वो करीब करके इसके सर पर और गिरगिट चितरा उड़ाने लगा। मगर वो उसके चलो कहने पे शौक सी खड़ी रही। होश तो तब आया जब उसका हाथ थाम कर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो समझ न सकी उसे कहाँ ले जा रहा था। वो सवाल करना चाहती थी, मगर शेरदिल का डर ऐसा था कि वो सवाल न कर सकी, बस उसके साथ यूँ ही खींचती चली गई।